بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا دور تھا جب علم کی روشنی مینار سے نہیں بلکہ انسانوں کے سینوں سے پھوٹتی تھی، جب استاد کی خانگاہ ہی جامعہ ہوتی تھی اور مرشد کی نگاہ ہی سند۔ اس زمانے میں ایک شہر تھا جسے لوگ محبت سے اولیاء کا شہر کہتے تھے۔ وہ شہر تھا ملتان، وہ سرزمین جہاں مٹی میں بھی خوشبو ہے اور ہوا میں درود و سلام کی گونج۔ ملتان وہ زمین ہے جس نے صدیوں تک روحانیت کا چراغ جلائے رکھا۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں دریائے چناب اور راوی کے پانیوں نے نہ صرف فصلوں کو سیراب کیا بلکہ روحوں کو بھی سکون بخشا۔ اس دھرتی کی کوکھ سے ایسے ولی اللہ پیدا ہوئے جن کی یاد آج بھی ملتان کی گلیوں میں زندہ ہے اور جن کے مزاروں پر آج بھی لاکھوں عقیدت مند سر جھکاتے ہیں اور جن کے کلام کی خوشبو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہی بزرگان دین میں ایک ایسی ہستی بھی تھی جن کا نام تاریخ اسلام میں سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے۔ وہ تھے حضرت شیخ الاسلام غوث العالم سید بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نسب مبارک براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ملتا ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے تھے اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں دین اور علم کی روشنی نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ آپ کی تاریخ ولادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ علم کی تشنگی آپ کو بچپن ہی سے تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب سفر نہ صرف دشوار بلکہ جان لیوا ہوتا تھا، آپ نے علم کے حصول کے لیے طویل سفر اختیار فرمایا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے بغداد کا رخ کیا جو اس وقت علم و حکمت کا عالمی مرکز تھا۔ بغداد میں آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبقری استاد کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور سہروردیہ سلسلے کے عظیم خلیفہ کے طور پر واپسی کا سفر اختیار فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان واپس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں نہ صرف علم کا خزانہ تھا بلکہ روحانیت کا وہ نور بھی تھا جو مخلوق خدا کے دلوں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے ملتان میں ایک ایسی خانگاہ قائم کی جو اس زمانے کی سب سے بڑی روحانی درسگاہ بنی۔ اس خانگاہ کی بنیادیں محبت، علم اور انسانیت کی خدمت پر رکھی گئی تھیں۔ یہاں روزانہ سینکڑوں افراد آتے تھے، کوئی قرآن کی تفسیر سیکھنے آتا، کوئی حدیث کا علم حاصل کرنے، کوئی اپنے روحانی امراض کا علاج کروانے اور کوئی محض اس عظیم ہستی کا چہرہ دیکھنے کی تمنا لے کر یہاں حاضر ہوتا۔ آپ کی شخصیت صرف علم دین اور روحانیت تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ آپ نے لوگوں کو زراعت اور تجارت کے اصول بھی سکھائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حلال روزگار عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور ایک مومن کو دنیا میں محنت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مریدین میں بڑے بڑے تاجر، کاریگر اور کسان بھی شامل تھے۔ آپ کے انہی مریدین میں سے ایک ایسا تاجر بھی تھا جس کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک ایسا واقعہ آج ہم بیان کریں گے جو نہ صرف آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا بلکہ یہ بات بھی آج ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کے ولی اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اس تاجر کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سمندر ابھی انسانوں کے قابو میں نہیں آیا تھا، جب جہاز لوہے کے نہیں لکڑی کے ہوتے تھے اور جب ملا ستاروں کو دیکھ کر سمت اور راستہ طے کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سمندری سفر ایک طرف تو دولت اور تجارت کا دروازہ تھا تو دوسری طرف ہر لہر موت کی آواز بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت کے اس مرید تاجر کو اپنے مرشد پر ایسا بھروسہ تھا جو صرف سچے مرید اور ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے مرشد کی نگاہ پاک کے سائے میں ہے اور جس کے سر پر اللہ کے ولی کامل کا ہاتھ ہو، کوئی طوفان اس کا راستہ نہیں روک سکتا
اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے ایمان اور یقین کا امتحان ہونے والا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ملتان کا ایک پر رونق بازار جہاں ہر وقت مصالحوں کی خوشبو، ریشمی کپڑوں کی چمک اور تانبے کے برتنوں کی چھنکار ہوتی تھی، اس بازار میں عبد الکریم نام کا ایک تاجر بھی رہتا تھا۔ عبد الکریم ملتان کے معروف تاجروں میں سے ایک تھا۔ اس کی دکان بازار کے بالکل عین وسط میں تھی اور اس کا کاروبار نہ صرف ملتان شہر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑا دیندار اور نامور تاجر تھا۔ عبد الکریم کی اصل پہچان اس کی دولت اور تجارت نہیں تھی بلکہ اس کا کردار تھا۔ وہ ایک ایسا تاجر تھا جس نے کبھی ترازو میں بے ایمانی نہیں کی، جس نے کبھی جھوٹی قسم کھا کر مال نہیں بیچا اور جس نے ہر سودے میں حلال و حرام کی لکیر کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ یہ کردار اس نے کہیں اور سے نہیں سیکھا تھا۔ یہ تربیت اسے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ملی تھی۔ عبد الکریم کئی برسوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ وہ ہر جمعہ کے دن خانقاہ میں حاضری دیتا، درس سنتا اور اپنی تجارت کے معاملات میں بھی اپنے مرشد سے رہنمائی لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے ہمیشہ یہ نصیحت فرماتے کہ تجارت میں ہمیشہ سچائی اختیار کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبد الکریم کی تجارت میں ہر سال برکت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس سال عبد الکریم نے ایک بڑا تجارتی منصوبہ بنایا تھا۔ ملتان کے قریبی علاقوں سے اس نے قیمتی کپڑے، مسالے، خشک میوے اور دستکاری کا سامان خرید کر جمع کر لیا۔ یہ مال اتنا قیمتی تھا کہ اگر یہ سفر کامیاب ہو جاتا تو عبد الکریم کی کئی نسلیں آرام سے بیٹھ کر اس سے گزارا کر سکتی تھیں۔ سمندر پار کے بازاروں میں ہندوستانی مسالوں اور کپڑوں کی ان دنوں بہت مانگ ہوتی تھی اور اس تجارتی راستے پر کئی تاجر پہلے بھی اپنی قسمت آزما چکے تھے۔ سفر کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہو گئی تھی۔ ایک بڑی اور مضبوط لکڑی کی کشتی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس کشتی کی لکڑی ساگوان کی تھی جو پانی میں گلتی نہیں اور مضبوطی میں بڑے بڑے طوفانوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تجربہ کار ملاح کا بھی انتخاب کیا گیا جو اس سمندری راستے کو اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح جانتا تھا۔ اس ملاح کے ساتھ 20 سے زائد ملاح اور بھی تھے جن کے ہاتھوں میں چپو تھامنے کا ہنر نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ اس سمندری تجارتی سفر پر روانگی سے ایک رات پہلے عبد الکریم خانقاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سفر کی اجازت مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی محبت سے دیکھا، اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ جا، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سچائی کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور جب بھی کوئی تنگی آئے تو اللہ کو یاد کر لینا، وہی ہر مشکل کا حل کرنے والا ہے۔ عبد الکریم نے حضرت کے یہ الفاظ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نصیحت آنے والے دنوں میں اس کی جان بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ صبح روانگی کا منظر بھی بڑا پر رونق تھا۔ بندرگاہ پر بڑی ہلچل تھی، مزدور سامان لاد رہے تھے، ملاح رسیاں کس رہے تھے اور وہ نامور ملاح اپنی دوربین نگاہوں سے آسمان کا جائزہ لے رہا تھا۔ موسم بالکل صاف تھا، آسمان پر نیلاہٹ چمک رہی تھی اور ہوا بالکل سازگار تھی۔ ناخدا نے اطمینان سے کہا کہ یہ موسم سفر کے لیے بالکل بہترین ہے اور ہم وقت سے پہلے ہی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر کشتی روانہ ہوئی۔ ساحل پر کھڑے لوگوں نے ہاتھ ہلائے، کچھ نے دعائیں دیں اور کچھ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ سمندری سفر میں واپسی کا وعدہ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے کچھ دن سفر بہت خوشگوار گزرا، سمندر پرسکون تھا اور کشتی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبد الکریم رات کو ستاروں کو دیکھتا اور اللہ کی قدرت پر حیران ہو جاتا۔ وہ سوچتا کہ کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے اس لامحدود سمندر کو بھی حدود دی ہیں۔ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اذکار میں مشغول رہتا۔ دن گزرتے گئے، سفر جاری رہا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب سمندر نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ سفر کا 7واں دن تھا جب کشتی گہرے سمندر کے بالکل درمیان میں تھی اور ساحل نہ آگے نظر آتا تھا اور نہ پیچھے۔ آسمان پر اچانک تبدیلی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے ایک چھوٹا سا بادل آیا، پھر دوسرا
اور پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادلوں کا ایک ایسا ہجوم امڑ آیا جیسے رات نے دن سے پہلے ہی آنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تجربہ کار ناخدا یعنی ملاح کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر سمندر کی طرف، اور پھر اپنے ملاحوں کو بڑی زوردار آواز میں حکم دیا، سب تیار ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ ملاحوں نے رسیاں کسنا شروع کر دیں۔ بادبان سمیٹنے کی کوشش ہوئی، لیکن طوفان کو جیسے جلدی تھی۔ لمحوں میں ہوائیں تیز ہو گئیں جو سیٹیاں بجاتی تھیں اور کانوں کو چیرتی تھیں۔ سمندر کی لہریں جو ابھی چند لمحے پہلے پرسکون تھیں اب پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں۔ ایک لہر اٹھتی اور کشتی کو اپنی چوٹی پر لے جاتی، پھر اچانک کشتی اس کے نیچے گرتی تو ایسا لگتا جیسے زمین میں دھنس رہی ہو۔ مسافر ایک سے دوسری طرف لڑک جاتے، سامان ادھر سے ادھر بکھرنے لگا اور کشتی کی لکڑیاں چرچرانے لگیں۔ کشتی کی اس کیفیت کو دیکھ کر عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے رو رہے تھے اور مرد حضرات اپنے ہاتھوں سے رسیاں پکڑے کسی سہارے کی تلاش میں تھے۔ ناخدا نے اپنی پوری طاقت سے پتوار سنبھالنے کی کوشش تو کی، لیکن لہریں اتنی طاقتور تھیں کہ پتوار ان کے سامنے تنکوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب مرحلہ آن پہنچا تھا۔ پھر اسی لمحے ناخدا کی آواز پھر سنائی دی جو باقی تمام آوازوں سے بلند تھی، یہ طوفان عام طوفانوں سے بہت بڑا ہے، میں نے آج تک ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں دیکھا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ الفاظ سن کر کشتی میں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ جب ایک تجربہ کار ناخدا ہی گھبرا جائے تو پھر کسی اور کو کیا امید ہو سکتی تھی۔ موت اب سامنے کھڑی تھی اور کشتی پر سوار ہر انسان اسے محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ وقت اور مقام آن پہنچا تھا جہاں سمندر کے بیچوں بیچ نہ کوئی ساحل نظر آتا تھا اور نہ کوئی سہارا، وہاں اب صرف موت کا سایہ تھا اور لہروں کی دھاڑ۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب انسان کی ساری طاقت، تجربہ اور مہارت بیکار ہو جاتی ہے۔ کشتی پر موجود ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے موت کا سامنا کر رہا تھا۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا اور کوئی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس طوفان میں ملاح اب بھی کشتی کو بچانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں یاس کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ طوفان تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان بالکل سیاہ ہو چکا تھا، دن کے وقت ایسا اندھیرا چھا گیا تھا جیسے رات اتر آئی ہو۔ کڑکتی بجلیاں سمندر کی سطح کو چند سیکنڈ کے لیے روشن تو کرتیں اور پھر اندھیرا اور بھی گہرا ہو جاتا۔ گرجتے بادلوں کی آواز ایسی تھی جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ لہریں اب 30 فٹ سے بھی اونچی اٹھ رہی تھیں۔ کشتی ایک بار اوپر جاتی تو ایسا لگتا جیسے آسمان چھو لے گی، اور پھر اچانک نیچے گرتی تو ایسا لگتا جیسے سمندر کی تہہ میں چلی جائے گی۔ لکڑی کے تختے زور زور سے چرچرانے لگے، کشتی کے جوڑ کمزور ہونے لگے اور پانی کشتی کے اندر آنے لگا۔ ناخدا نے چیخ کر کہا، پانی کو کشتی سے نکالو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ شدید طوفان اور پہاڑ جیسی اونچی لہروں کی وجہ سے اس وقت کشتی میں اتنا پانی بھر چکا تھا کہ اسے باہر پھینکنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایسے میں عبدالکریم کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے نہیں بلکہ غور و فکر سے بھرا تھا۔ ہر طرف موت کا شور تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے اپنے مرشد کے الفاظ یاد آئے۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی تنگی آئے تو اللہ کو یاد کر لینا، وہی ہر مشکل کا حل کرنے والا ہے۔ عبدالکریم نے آنکھیں بند کر لیں اور اندر ہی اندر دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگا، یا اللہ، تو ہی مالک ہے اس سمندر کا اور تو ہی مالک ہے ان لہروں کا، تو ہی مالک ہے ہواؤں کا اور طوفانوں کا۔ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن تو نے مجھے اپنے ایک ولی کامل حضرت بہاؤالدین زکریا کی محبت اور غلامی عطا کی، جن کی صحبت میں نے ایمان سیکھا، سچائی سیکھی اور محبت سیکھی۔ عبدالکریم کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر یہ التجا تھی، اے اللہ، اپنے اس ولی کامل کے صدقے، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری لاج رکھ لے، ہمیں اس ہلاکت سے بچا لے
ہم پر رحم فرما۔ پھر عبد الکریم نے اپنے مرشد کو پکارا، یا مرشد، یا غوث العالم، میں تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ولی فاصلوں اور وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری پکار سن رہے ہیں، واللہ میری مدد کو پہنچیے۔ عبد الکریم کی یہ دعا محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک غریب کی فریاد تھی، ایک ڈوبتے کی پکار تھی، اور ایک عاشق کی اپنے مرشد سے التجا تھی۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا میرے بارے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ عبد الکریم کا گمان کیا تھا؟ اس کا گمان تو یہ تھا کہ اس کا مرشد اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا گمان سچا کر دکھایا۔ جب عبد الکریم یہ دعا کر رہا تھا، ادھر طوفان زوروں پر تھا اور کشتی تباہی کے قریب تھی۔ ادھر اسی لمحے ہزاروں میل دور ملتان کی خانگاہ میں بھی ایک عجیب واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور شاگردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ خانقاہ کا ماحول بڑا ہی پرسکون تھا، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مصروف تھے اور کچھ آپ کے درس کو توجہ سے سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارکہ کی تشریح فرما رہے تھے کہ اچانک خاموش ہو گئے۔ پھر سب نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہو گئیں، پیشانی پر جلال کے آثار نمایاں تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وجود ایک خاص کیفیت میں چلا گیا تھا۔ پھر اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، اس طرح سے کہ جیسے کسی بہت بھاری چیز کو سہارا دے رہے ہوں یا کسی بہت ہی مضبوط رسی کو کھینچ رہے ہوں۔ خانقاہ میں موجود تمام لوگ حیرانی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی رسی تھی اور نہ کوئی بوجھ اور نہ کوئی چیز جسے سہارا دینا ہو، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کے جسم پر پڑنے والا دباؤ اور آپ کے سانسوں کی تیزی سب کچھ بتا رہا تھا کہ آپ کسی بہت بڑے روحانی کام میں مصروف ہیں۔ آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے بہت بھاری وزن اٹھا رہے ہوں، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بڑی محنت سے کچھ کھینچ رہے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، شاید کوئی دعا پڑھ رہے تھے، شاید کوئی وظیفہ تھا۔ لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ بولے یا کچھ پوچھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، بلکہ یہ کسی خاص کرامت کا ظہور تھا۔ اسی طرح کئی منٹ گزر گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے ہاتھ برابر اٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جسم بظاہر کسی نادیدہ بوجھ کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور پھر اچانک آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گہری سانس لی، آپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور آپ نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، پھر آنکھیں کھولیں اور معمول کے مطابق درس دینے میں مشغول ہو گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن خانقاہ میں موجود ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ ابھی کیا ہوا تھا، لیکن اس سوال کا جواب انہیں کچھ دنوں بعد ملنا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک طرف تو ملتان کی خانقاہ میں حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ نیچے ہوئے اور ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی، تو دوسری طرف ہزاروں میل دور اس گہرے سمندر میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں یقین کرنے سے انکار کر رہی تھیں۔ عبد الکریم ابھی بھی اپنی دعا میں مصروف تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کے لب اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے تھے۔ اس کے گرد چیخ و پکار کا شور تھا، لیکن وہ اس شور سے بے نیاز تھا۔ اسے اس وقت صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے اپنے دل کی پکار تھی۔ پھر اچانک ایک عجیب سا سکوت طاری ہوا، جیسے طوفان تھمنا شروع ہو گیا ہو، لیکن لہروں کی سرکشی ابھی بھی جاری تھی۔ لیکن اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کشتی کو ایک نادیدہ سہارا ملا ہو۔ وہ لہریں جو کشتی کو اچھال رہی تھیں اچانک کشتی کے گرد ایک عجیب سا حلقہ بنانے لگیں، جیسے کوئی غیبی دیوار کشتی کے گرد کھڑی ہو گئی ہو۔ ناخدا نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا۔ وہ پتوار سنبھالے کھڑا تھا اور اپنی پوری طاقت سے کشتی کو سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن اچانک اسے لگا کہ جیسے پتوار کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ کشتی خود بخود سیدھی ہو گئی۔ وہ حیران ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو پتوار پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کشتی کو سیدھا کرنے کی طاقت اس کے ہاتھوں میں اب نہیں رہی بلکہ کہیں اور سے آ رہی ہے۔ ایک ملاح جو رسی پکڑے کشتی کے کنارے پر کھڑا تھا، اس نے چلا کر کہا، دیکھو لہریں اپنی سمت بدل رہی ہیں۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ وہ لہریں جو پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھیں اور کشتی کو نگلنے پر تلی ہوئی تھیں، اچانک کشتی کے دونوں طرف سے گزرنے لگیں۔ وہ ایسے کہ جیسے سمندر میں کشتی کے لیے ایک خاص راستہ کھل گیا ہو۔ طوفان اب بھی تھا، ہوائیں اب بھی چل رہی تھیں، بجلی اب بھی کڑک رہی تھی، لیکن کشتی ان سب کے باوجود محفوظ تھی۔ جب کشتی میں موجود تمام لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ وہ مرد جو رسیاں پکڑے زندگی سے مایوس ہو کر اللہ کو پکار رہے تھے، ایک دم ساکن ہو گئے۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ سامنے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ انسانی عقل سے ماورا تھا۔ ایسا معجزہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ طوفان اب آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا۔ ہوائیں جو کانوں کو چیر رہی تھیں دھیمی ہو گئیں۔ بادل جو آسمان پر دیواروں کی طرح جمے ہوئے تھے پھٹنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے آسمان صاف ہونے لگا۔ لیکن سمندر ابھی بھی پوری طرح پرسکون نہیں ہوا تھا۔ لہروں کی اونچائی تو کم ہو گئی تھی، کشتی اب بھی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن اس میں وہ تباہ کن شدت نہیں رہی تھی اور اب شام ہو چکی تھی۔ آسمان پر پہلا ستارہ نمودار ہوا تو ناخدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک مضبوط دل گردے کا مالک، تجربہ کار اور بہادر ملاح تو تھا ہی، جس نے اپنی زندگی میں بہت سے طوفان دیکھے تھے، لیکن آج وہ بھی رو رہا تھا، اور اسے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار آج یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سمندر میں بھی اللہ کا قانون چلتا ہے اور اللہ کے ولی اس قانون کے امین ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے ملاحوں کو دیکھا، وہ سب سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ جیسے اللہ نے انہیں نئی زندگی عطا کی ہو۔ عبد الکریم نے جب آنکھیں کھولیں تو اس کے چاروں طرف کا منظر بدل چکا تھا۔ آسمان صاف ہو رہا تھا، سمندر پرسکون ہو رہا تھا اور کشتی پر موجود لوگوں کے چہروں پر شکرانے کے آنسو تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے کہا، الحمدللہ۔ اسے یقین تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ محض قدرت کا کھیل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے مرشد نے اللہ کی مدد سے اس کی داد رسی کی اور کشتی موت کے منہ سے سلامتی کے ساتھ نکل آئی۔ اس رات کشتی پر خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان کے بعد آتی ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور کچھ خاموش بیٹھے آسمان کو تک رہے تھے۔ ناخدا عبد الکریم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی، جب سب لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور موت کے گہرے مہیب سائے سب کے سروں پر منڈلا رہے تھے، مگر تم خاموش بیٹھے تھے، پرسکون، جیسے تمہیں اپنی سلامتی کا پورا یقین ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ عبد الکریم نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنے مرشد کو یاد کر رہا تھا اور انہیں پکار رہا تھا۔ ناخدا نے حیرانگی سے عبد الکریم کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ تمہارے مرشد کون ہیں؟ عبد الکریم نے جواب دیا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث العالم ہیں۔ ناخدا نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا طوفان دیکھا اور اللہ کی سب سے بڑی قدرت بھی۔ اس کے بعد وہ ناخدا تمام سفر میں خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اس واقعہ کے بعد کا سفر کامیابی سے مکمل ہوا۔ منزل پر پہنچ کر عبد الکریم نے اپنا مال فروخت کیا اور خوب نفع کمایا۔ واپسی کا سفر بھی پرسکون تھا۔ جب واپسی پر کشتی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی تو عبد الکریم کشتی کے اگلے حصے میں کھڑا تھا اور دور افق پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں بس صرف ایک ہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد ملتان پہنچے اور اپنے مرشد کے قدموں میں حاضر ہو۔ عبد الکریم کو کیا معلوم تھا کہ ملتان میں خانگاہ کے وہ مریدین جنہوں نے اس دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب کیفیت دیکھی تھی، وہ سب بھی اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ تاجر واپس آئے اور اس راز کی کیفیت سے پردہ اٹھے۔ اب وہ دن جلد ہی آنے والا تھا۔
جب عبد الکریم کا قافلہ ملتان کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے گھر جانے سے پہلے خانگاہ کا رخ کیا۔ تھکا ہوا جسم، گرد آلود کپڑے، لیکن آنکھوں میں چمک اور دل میں عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ عبد الکریم نے خانگاہ کے سین میں قدم رکھا۔ وہاں موجود چند مریدین اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو ہفتوں سے ان کے دلوں میں تھا۔ عبد الکریم آگے بڑھا، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کر کے آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بڑی دیر تک روتا رہا۔ اس کا سینہ غم سے بھرا ہوا تھا، آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ بولنے کی کوشش کی تو الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ حضور، جو ہوا اور جو میں نے دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ عبد الکریم کی یہ حالت دیکھ کر خانگاہ کے سین میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ عبد الکریم حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹا مسلسل روئے چلا جا رہا تھا، اور وہاں موجود تمام مریدین اور شاگرد اس منظر کو بڑی عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنا دست شفقت اپنے لاڈلے مرید کے سر پر پھیر رہے تھے اور ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ جب مرید کا غم کچھ ہلکا ہوا تو حضرت نے شفقت بھری آواز میں پوچھا کہ اٹھو بیٹا، غم کیوں کرتے ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مرشد کے ذریعے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مرشد کریم نے فرمایا کہ اپنے ساتھ سمندر میں پیش آنے والا واقعہ سب کے سامنے بیان کرو۔ مرشد کا حکم پا کر عبد الکریم نے سب کے سامنے اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ سفر کیسے شروع ہوا، موسم کیسے بدلا، طوفان کیسے آیا اور کشتی پر کیسا کوہرام مچا۔ اس نے بتایا کہ جب ناخدا نے ہمت ہاری تو کشتی میں موجود مسافروں کے دلوں پر کیا بیتی، کیسے آنکھیں بند کر کے اس نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے مرشد کو پکارنے لگا۔ عبد الکریم حضرت سے عرض کرنے لگا کہ حضور، جب میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا تو مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کشتی کے پتوار پر کوئی مضبوط ہاتھ آ گیا ہو۔ لہریں جو ہمیں نگلنے پر تلی ہوئی تھیں وہ ہمارے دونوں طرف سے گزر گئیں، جیسے کوئی نادیدہ دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اور پھر طوفان تھم گیا، بالکل اسی طرح جیسے کسی نے اسے حکم دیا ہو۔ خانگاہ میں اب مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مریدین جنہوں نے اس دن حضرت کی عجیب کیفیت دیکھی تھی وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک بزرگ مرید نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی عبد الکریم، تم نے جو تاریخ بتائی اسی دن اسی وقت ہم نے اپنے مرشد کو ایک ایسی کیفیت میں دیکھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس مرید نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ، وہ جلال، وہ نادیدہ بوجھ، اور پھر وہ اطمینان کی مسکراہٹ۔ خانگاہ میں موجود ہر شخص نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہاں ہر آنکھ میں اپنے مرشد کی عقیدت اور محبت کے آنسو تھے، اور ہر دل میں ایمان اور یقین کی ایک نئی لہر اٹھی تھی۔ اب سب کی نظریں اپنے مرشد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھیں، جو خاموشی سے بیٹھے تھے، اور ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، نہ تکبر، نہ خود نمائی، اور نہ کوئی بڑائی کا اظہار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سادہ انداز میں فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ جب بھی کوئی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے کسی بندے کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، خواہ وہ بندہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، یہ میری طاقت نہیں تھی، میں تو صرف ایک وسیلہ تھا۔ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، اصل مدد اللہ کی ہے، اور اصل شکر بھی اللہ ہی کا ہے۔ دوستو، یہ تو حضرت کی ایک شاندار کرامت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، خانگاہ قائم کی اور انسانیت کی خدمت کی، اور یہ سب اس لیے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ اسے خاص مقام عطا فرماتا ہے، وہ مقام جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کا ذکر حدیث قدسی میں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے،
اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ عزیز دوستو، آج بھی ملتان میں غوث العالم حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر لاکھوں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں آج بھی پریشان دل سکون ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں آج بھی ماں اپنے بیمار بچے کی شفا کے لیے دعا مانگتی ہے، جہاں آج بھی ایک غریب اپنی روزی کے لیے فریاد کرتا ہے، اور جہاں آج بھی ٹوٹے ہوئے دل جڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مزار صرف پتھروں اور گنبد کا نام نہیں، بلکہ صاحب مزار کی لوگوں سے محبت کی علامت ہے، ایمان کی تازگی اور اس رشتے کی گواہی ہے جو ایک ولی کامل اور مریدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جسے نہ وقت توڑ سکتا ہے، نہ فاصلے اور نہ موت۔ یہاں موت بھی حیات ہے اور امان ہی امان ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس پرآشوب زمانے میں ہم بھی بہت سے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی مالی پریشانی کے طوفان میں ہے، کوئی بیماری کے طوفان میں، کوئی رشتوں کی تلخی کے طوفان میں، اور کوئی مستقبل کی فکر کے طوفان میں پھنسا ہے۔ یاد رکھیے، ان سب طوفانوں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اور اس کے نیک بندوں کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ حاضری لگواتے رہیں، عرضیاں پیش کرتے رہیں، اور یقین رکھیے کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آخر میں اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ولیوں کی صحبت میں زندہ رکھے، اور انہی بزرگوں کی محبت کے سائے میں زندگی کی شام ہو۔ آمین یا رب العالمین۔